اور جو دل کے مریض ہیں کیا یہ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں؟ حمل ٹھہر جائے یا ڈلیوری کے بعد کہا جائے کہ دیسی گھی والی پنجیری کھا لیں تو وہ نہیں کھاتی، ہمیں الٹی آتی ہے۔ مانگنے والے یہ آج بھی مانگ رہے ہوتی ہیں، آخری دن ڈلیوری کے سے ایک دن پہلے بھی مانگ رہی ہوتی ہیں، آپ انہیں دیسی گھی دے دیں، جو مرضی دے دیں، وہ کھا جاتی ہیں۔ اب وہ کھایا ڈلیوری کیس کے 3 دن بعد 2 دن بعد پھر مانگنے جا رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ کیا ثابت ہوا کہ وہ واک کرتی ہیں، چلتی بہت ہے۔ ایک سوال جو بار بار اٹھ رہا ہے کہ جی سرسوں کا تیل میں کھانا بنانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنانا چاہیے، فائدہ مند ہے، مگر کچھ ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نقصان دہ بھی ہے۔ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ جی یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، اور کیا سچ میں کھانا بنانا چاہیے اس میں؟ سر آپ کا سوال بڑا زبردست ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جی ہم سرسوں کے آئل میں کھانا بناتے ہیں، لیکن سرسوں کے آئل میں کھانا مسلسل کھانا نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کھانا بنائیں، دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کس میں کھانا بناتے تھے؟ دیسی گھی میں۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی کی گنجائش نہیں ہے، آلیو آئل کی بھی گنجائش نہیں مگر ہے، یہ دیکھیں نا دونوں چیزیں مہنگی ہیں۔ میں یہی بتاؤں سر، مہنگی کو سستی بنا لینا۔ آئل ہنڈیا میں 2 چمچ ڈالیں، اس سے زیادہ نہ ڈالیں۔ دیکھیں پہلے لوگ بالکل کم ڈالتے تھے اور فٹ بھی رہتے تھے۔ جتنا آپ آئل زیادہ ڈالیں گے اتنا کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ، موٹاپا، لیور فیٹی، یہ ساری بیماریاں لگیں گی نا۔ آئل میکسیمم کم ڈالیں، دیسی گھی، آلیو آئل یا کوکنگ آئل بھی ڈالنا ہے تو 2 چمچ ڈالیں۔ کبھی کبھی آپ سرسوں کے آئل میں ہنڈیا بنا لیں، ٹھیک ہے، روٹین سے آپ سرسوں کے آئل میں ہنڈیا بنا کے کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بیماریاں لگ جائیں گی۔ اس لیے سرسوں کا آئل کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں، ڈیلی روٹین میں استعمال کرنا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو دل کے مریض ہیں کیا یہ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دل کے مریضوں کے لیے دیسی گھی کا استعمال کرنا ایسے ہی ہے کہ سونے پہ سہاگا، سونا ہے۔ یہ کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ کا علاج ہے۔ مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دیسی گھی کھا لیتے ہیں، ڈائجسٹ نہیں کرتے۔ آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا کے آ جائیں، پورا دن بیٹھے رہیں، آپ نے اسے ڈائجسٹ ہی نہیں کیا تو دیسی گھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلکہ دیسی گھی نہیں، کوئی بھی چیز آپ کھا کے واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ آپ کو جزو بدن نہیں بنے گا، ڈائجسٹ نہیں ہوگا تو وہ نقصان کرے گا۔ دیسی گھی بہترین چیز ہے، دیسی گھی جمتا نہیں ہے۔ ہاتھ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، آپ ہاتھ پہ نا دیسی گھی رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد میلٹ ہو جائے گا، وہ آپ کی باڈی میں کبھی بھی جمے گا نہیں۔ صرف یہ میں کہتا ہوتا ہوں آپ نے کھا لیا، وہ ہیوی ہوتا ہے، آپ پھر تھوڑا سا کام کریں، ورکنگ کریں، وہ ڈائجسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی ہماری عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے دیسی گھی کھاتے تھے، فٹ رہتے تھے۔ آج اگر عورتوں کو حمل ٹھہر جائے یا ڈلیوری کے بعد کہا جائے کہ دیسی گھی والی پنجیری کھا لیں تو وہ نہیں کھاتی، ہمیں الٹی آتی ہے۔ اب دل خراب ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ کھائیں گی، انہوں نے چلنا ہے نہیں، وہ ہضم ہی نہیں ہونا۔ اس کے اگینسٹ اکثر مجھے سوال ہوتا ہے کہ پہلے لوگ جی طاقت والی خوراکاں کھاندے سی اس لیے انہوں نے آپریشن نہیں سی ہوندے۔ آج جب ہم یہ جھگیوں میں جاتے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں مانگنے والے، یہ آج بھی مانگ رہے ہوتی ہیں، آخری دن ڈلیوری کے سے ایک دن پہلے بھی مانگ رہی ہوتی ہیں، اور کھاتے کیا وہ جو بچا کھچا، آپ انہیں دیسی گھی دے دیں، جو مرضی دے دیں، وہ کھا جاتی ہیں۔ اب وہ کھایا ڈلیوری کیس کے 3 دن بعد 2 دن بعد پھر مانگنے جا رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ کیا ثابت ہوا کہ وہ واک کرتی ہیں، چلتی بہت ہے۔ بالکل، آپ جب عمرے پہ جاتی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم عمرے پہ گئے، وہاں ہم بڑے فٹ رہے، الحمدللہ وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، طبیعت ٹھیک رہی، شوگر نارمل رہی، کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہوا، کھانا ڈائجسٹ اچھے طریقے سے رہا، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ واک کر رہے ہیں۔ ایک تو زمزم کا پانی، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلنا کتنا پڑتا ہے؟ کیا یہاں پہ آپ اتنا چلتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ ہر نماز کے ٹائم پہ 2-4 کلومیٹر چلیں، 1 کلومیٹر ہی چل لیں، دن میں 5 کلومیٹر ہو گیا تو 5 کلومیٹر کیا میں کہتا ہوں یہاں پہ 2.5 کلومیٹر ہی ڈیلی چل لیں نا، اس طریقے سے۔ وہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہم نے جب نماز پہ پہنچنا ہوتا ہے تو کتنی جلدی جلدی چلتی ہیں، اور پھر جب ہم وہ کرتی ہیں صفا مروہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو چلنا پڑتا ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ کیوں نہیں چلتے؟
اور صحیح. مزے والی بات بتاؤں, یہاں پہ اگر آپ چلے نا, کتنے اذکار ہوں گے. اگر بندہ ڈیلی 2-3 کلومیٹر چلے تو کتنی عبادات کر سکتا ہے, کتنے اذکار کر سکتا ہے. بالکل. چلنا شروع کریں گے, اس سے طبیعت زبردست ہو جائے گی اور بہتر رہے گی. تو اس لیے واک کریں گے تو دیسی گھی سے اچھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے.